السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت القلیوبی کی اگلی حکایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الحکایت رقم 143 یعنی کہ 143 نمبر حکایت ہے۔ درود شریف کے فضائل سے متعلق یہ روایت ہے۔ یہ روایت ہے ایک باپ اور بیٹے کی کہانی کی روایت ہے کہ ایک شخص یہ حکایت بیان کرتا ہے کہ وہ سفر پر تھا اور اس کے ہمراہ اس کا باپ تھا۔ سفر کرتے 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 ایک شہر پہنچے، وہاں اس کا باپ بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، فرأیت، میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور اس کا جسم جو ہے وہ جسدہ، اور اس کا جسم بھی سیاہ پڑ گیا، اور وہ انتفخ بطنہ نفخا شدیدا، اور اس کا پیٹ ایسے پھول گیا۔ تو میں نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کچھ دیر کے بعد نیند نے مجھے گھیر لیا اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رجلا حسن الصورہ طیب الرائحہ، ایک بہت ہی حسن، بڑی ہی خوبصورت جوان ہے، ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جاء الی، وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے میرے باپ کے چہرے پر مسح کیا، یعنی اس کو پر ایسے ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے ان کے جسم کی، ان کے چہرے کی، میرے باپ کے چہرے کی اور جسم کی سیاہی چلی گئی اور چمک اٹھا میرا باپ۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فقال انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگا وہ شخص کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا باپ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے نفس پر اصرار کرنے والا تھا، یعنی اپنے نفس کی اتباع کرنے والا تھا، گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، گناہوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ ایک چیز کبھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے بندہ کہ خواب ختم، میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا باپ تو وہیں ہے، کیونکہ ابھی میں نے اسے کفن تو دیا نہیں تھا، دفنایا بھی نہیں تھا۔ دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پر نور ہے، نور علی نور ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد میں نے اسے کفن دیا، پھر میں نے اسے دفن کیا، اور اس کے بعد میں نے ساری زندگی اپنا یہ معمول رکھا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم میں سے کون ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا، اور کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ گناہ تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہ گناہ کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، گناہوں سے اجتناب کرو، تقوی اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ درود کی کثرت کا اہتمام کرو۔ ہماری زندگیوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں نا، وہ درود سے پوری ہو جائیں گی۔ اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو، لیکن پھر بھی جو کچھ بھول چوک ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، حال بہت برا ہے۔ اللہ ہدایت دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔